اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ایک نبی، ایک پیغمبر 100 برس تک مردہ رہے پھر وہ زندہ ہو گئے۔ یہ کون سے نبی اور کون سے پیغمبر تھے، آج ہم ان کے بارے میں بات کریں گے۔ مفسرین کے نزدیک یہ واقعہ حضرت عزیر بن شرخیہ علیہ السلام کا ہے، جو بنی اسرائیل کے ایک نبی ہیں۔ واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کی بدعمالیاں شروع ہو گئی تھیں، جب وہ نیک کام کرنے کی بجائے برے کام کرنا شروع کر دیا تھا انہوں نے، تو ان پر خدا کی طرف سے یہ عذاب آیا کہ بخت نصر یا بلی ایک کافر تھا، بادشاہ تھا، اس نے بہت بڑی فوج کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ کر دیا اور شہر کے 1 لاکھ باشندوں کو قتل کر دیا اور 1 لاکھ کو ملک شام میں ادھر ادھر بکھیر کر آباد کر دیا۔ اور اس بادشاہ نے 1 لاکھ کو گرفتار کر کے لونڈی اور غلام بنا لیا، اور حضرت عزیر علیہ السلام بھی انہی قیدیوں میں سے ایک تھے۔ اس کے بعد اس کافر بادشاہ نے پورے شہر بیت المقدس کو توڑ پھوڑ کر مسمار کر دیا اور بالکل ویرانہ بنا ڈالا۔ بخت نصر کون تھا؟ قوم عمالقہ کا ایک لڑکا ان کے بت نصر کے پاس لاوارث پڑا ہوا ملا۔ کیونکہ اس کے باپ کا نام کسی کو معلوم نہیں تھا، لہٰذا لوگوں نے اس کا نام بخت نصر یعنی نصر کا بیٹا رکھ دیا۔ خدا کی شان یہ ہوئی کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر کہراسف بادشاہ کی طرف سے سلطنت بابل پر گورنر ہو گیا۔ پھر یہ خود نیا جو لڑکا تھا وہ دنیا کا بہت بڑا بادشاہ ثابت ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد حضرت عزیر علیہ السلام جب کسی طرح بخت نصر کی قید سے رہا ہوئے تو ایک گدھے پر سوار ہو کر اپنے شہر بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ اپنے شہر کی ویرانی اور بربادی دیکھ کر ان کا دل بھر آیا اور وہ رو پڑے۔ چاروں طرف چکر لگایا مگر کسی انسان کی شکل تک ان کو نظر نہیں آئی، لیکن انہوں نے یہ ضرور دیکھا کہ بہت سارے پھل ہیں جو کہ خوب پھل چکے ہیں، پک کر تیار ہو چکے ہیں، مگر ان پھلوں کو توڑنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ منظر دیکھ کر نہایت ہی حسرت اور افسوس کے ساتھ بے اختیار آپ کی زبان مبارک سے جملہ نکل اٹھا، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، یعنی اس شہر کی ایسی بربادی اور ویرانی کے بعد بنا کس طرح اللہ تعالیٰ پھر اس کو آباد کرے گا۔ پھر آپ نے کچھ پھلوں کو توڑ کر کھایا اور انگوروں کو نچوڑ کر آپ نے اپنی مشک میں بھر لیا اور اپنے گدھے کو ایک مضبوط رسی سے باندھ دیا، اور پھر آپ ایک درخت کے نیچے لیٹ کر سو گئے۔ اور آپ نے جب سو گئے تو آپ اسی نیند کی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے درندوں، پرندوں اور چرندوں اور جن و انسان سب کی آنکھوں سے آپ کو اوجھل کر دیا کہ کوئی آپ کو دیکھ بھی نہ سکا، یہاں تک کہ 70 برس کا زمانہ گزر گیا۔ تو ملک فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس کو اس ویرانے میں داخل ہوا اور بہت سے لوگوں کو یہاں لا کر بسایا اور شہر کو پھر سے دوبارہ آباد کر دیا، اور بچے کھچے بنی اسرائیل کو جو اطراف اور جوانے میں بکھرے ہوئے تھے سب کو بلا بلا کر اس شہر میں آباد کر دیا، اور ان لوگوں نے نئی عمارات بنا کر اور قسم قسم کے باغات لا کر اس شہر کو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت بنا دیا اور بارونق بھی بنا دیا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام کو پورے 100 برس وفات کی حالت میں ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ زندہ کیا، تو آپ نے دیکھا کہ آپ کا گدھا مر چکا ہے اور اس کی ہڈیاں گل سڑ کر ادھر ادھر بکھری پڑی ہیں، مگر تھیلے میں رکھے ہوئے پھل اور مشک میں رکھا ہوا انگور کا شیرہ بالکل بھی خراب نہیں ہوا تھا۔ نہ پھلوں میں کوئی تغیر، نہ شیرے میں کوئی بدبو یا بدمزگی پیدا ہوئی ہے۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اب بھی آپ کے اور داڑھی کے بال بالکل کالے ہیں اور آپ کی عمر وہی 40 برس کی ہے۔ آپ حیران اور پریشان میں سوچ میں پڑے ہوئے تھے کہ آپ کی جانب سے اللہ پر وحی اتری اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ فرمایا کہ اے عزیر علیہ السلام، آپ بتائیے کہ آپ یہاں کتنے دنوں تک رہے؟ تو آپ نے یہ خیال کیا کہ شاید میں صبح کے وقت سویا تھا اور اب عصر کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ جواب دیا کہ میں دن بھر یا دن کے تھوڑا سا کم حصہ سوتا رہا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں اے عزیر، تم پورے 100 سال یہاں پہ ٹھہرے رہے ہو، اب تم ہماری قدرت کا نظارہ کرنے کے لیے ذرا اپنے گدھے کو دیکھو، اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بکھر چکی ہیں، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر نظر ڈالو کہ اس میں نہ کوئی خرابی ہے اور نہ ہی اس میں کوئی بگاڑ پیدا ہوا ہے۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے عزیر، اب تم یہ بھی دیکھو کہ کس طرح ہم ان ہڈیوں کو اٹھا کر ان پر گوشت چڑھا کر اس گدھے کو زندہ کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ اچانک بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ایک دم
تمام ہڈیاں جمع ہو کر اپنے اپنے جوڑ سے مل کر گدھے کا ڈھانچہ بن گیا، اور لمحہ بھر میں اس ڈھانچے پر گوشت بھی چڑھ گیا اور گدھا زندہ ہو کر اپنی بولی بولنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام نے بلند آواز سے کہا، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی میں یہ یقین اور ایمان رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام شہر کا دورہ فرماتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے جہاں 100 برس پہلے آپ کا مکان تھا۔ نہ تو کسی نے آپ کو پہچانا، نہ آپ نے کسی کو پہچانا۔ البتہ یہ ضرور دیکھا کہ ایک بہت ہی بوڑھی اور اپاہج عورت مکان کے پاس بیٹھی ہوئی ہے، جس نے اپنے بچپن میں حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا یہی عزیر کا مکان ہے؟ تو اس نے کہا جی ہاں۔ پھر بڑھیا نے کہا کہ عزیر کا کیا ذکر ہے، ان کو تو 100 برس ہو گئے، وہ بالکل ہی لاپتہ ہو چکے ہیں۔ یہ کہہ کر بڑھیا رونے لگی تو آپ نے فرمایا کہ اے بڑھیا، میں ہی عزیر ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا کہ حضرت عزیر تو ایسے باکمال تھے کہ ان کی ہر دعا مقبول ہوتی تھی۔ اگر آپ واقعی حضرت عزیر ہیں تو میرے لیے یہ دعا کر دیجئے کہ میری آنکھوں میں روشنی آ جائے اور میرا فالج اچھا ہو جائے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کر دی تو بڑھیا کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں اور وہ فالج بھی اچھا ہو گیا۔ پھر اس نے غور سے دیکھا تو آپ کو پہچان لیا اور بول اٹھی کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ آپ یقیناً حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ پھر وہ بڑھیا آپ کو لے کے بنی اسرائیل کے محلے میں چلی گئی۔ اتفاق سے وہ سب لوگ ایک مجلس میں جمع تھے اور آپ کے چند پوتے بھی تھے جو سب بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں شہادت دی اور اعلان کیا کہ اے لوگو، بلا شبہ یہ حضرت عزیر ہی ہیں، مگر کسی نے بھی بڑھیا کی بات کو صحیح نہیں مانا۔ اتنے میں ان کے ایک لڑکے نے کہا کہ میرے باپ کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک کالے رنگ کا کامسا تھا جو چاندی کی شکل کا تھا۔ چنانچہ آپ نے اپنا کرتا اتار کر دکھایا تو وہ کامسا اب بھی موجود تھا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو تو عرت زبانی یاد تھی، اگر آپ عزیر ہیں تو زبانی تورات پڑھ کر سنا دیجئے۔ آپ نے بغیر کسی جھجک کے فوراً تورات پڑھ کر سنا دی۔ بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو تباہ کرتے وقت 40,000 تورات کے عالموں کو چن چن کر قتل کر دیا تھا اور تورات کی کوئی جلد بھی اس نے زمین پر باقی نہیں چھوڑی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے تورات صحیح پڑھی ہے یا نہیں؟ تو ایک آدمی نے کہا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا ہے کہ جس دن ہم لوگوں کو بخت نصر نے گرفتار کیا تھا، اس دن ایک ویرانے میں ایک انگور کی بیل کی جڑ میں تورات کی ایک جلد دفن کر دی گئی تھی۔ اگر تم میرے دادا کے انگور کی جگہ کی نشاندہی کر دو تو میں تورات کی ایک جلد برآمد کر دوں گا، اور اس وقت پتہ چل جائے گا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے جو تورات کی کتاب پڑھی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں۔ چنانچہ لوگوں نے تلاش کر کے اور زمین کو کھود کر تورات کی جلد نکالی تو وہ حرف بحرف حضرت عزیر علیہ السلام کی زبانی یاد کی ہوئی تورات کے بالکل مطابق تھی۔ یہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز ماجرا دیکھ کر سب لوگوں نے یک زباں ہو کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ بے شک حضرت عزیر علیہ السلام یہی ہیں اور یقیناً یہ خدا کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ اسی دن سے یہ غلط مشرکانہ عقیدہ یہودیوں میں پھیل گیا کہ معاذ اللہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ آج تک دنیا بھر کی یہودی اس باطل عقیدے پر جمے ہوئے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ واقعہ پورا تفسیر جمع علی الجلالین میں مکمل تفصیلات کے ساتھ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں سورہ بقرہ کو اس واقعہ کو ان الفاظ میں یوں بیان کیا ہے۔ ہم آیات کو پڑھتے ہیں اور بعد میں اس کا ترجمہ بھی کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعد یوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر الى حمارك ولنجعلك آیۃ للناس وانظر الى العظام کیف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 35۔ ترجمہ ملاحظہ کیجئے، حضرت عزیر علیہ السلام کی طرح جو ایک بستی بیت المقدس پر گزرے اور وہ اپنی چھتوں کے بل گری پڑی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اس بستی کو اس کے موت کے بعد اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے انہیں 100 برس تک مردہ رکھا، پھر ان کو زندہ فرمایا۔ تو اللہ نے ان سے فرمایا تم یہاں پہ کتنے دن ٹھہرے؟ تو انہوں نے کہا کہ دن بھر ٹھہرا ہوں گا۔
تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، آپ تو یہاں 100 برس یہاں پہ ٹھہرے ہیں، اور آپ اپنے کھانے پینے اور دیگر چیزوں کو دیکھ لیں کہ وہ سڑی نہیں ہیں، اور آپ اپنے گدھے کو دیکھ لیں کہ جس کی ہڈیاں تک نہیں ہیں، اور یہ اس لیے ہوا کہ ہم آپ کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں، اور ان ہڈیوں کو دیکھو کہ کیسے ہم انہیں دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں، پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ جب یہ معاملہ ظاہر ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ آج کی ویڈیو یہیں پہ مکمل کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کریں، ہم آپ کو یہ ضرور بتاتے چلیں گے کہ اس واقعے سے آپ کو کن اسباق کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پہ قرآن مجید میں یہ بات صاف صاف موجود ہے کہ ایک ہی جگہ پر ایک ہی آب و ہوا میں حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا تو مر کر گل سڑ گیا اور اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئیں، مگر پھلوں اور شیرہ انگور کا خود حضرت عزیر علیہ السلام کی ذات میں کسی قسم کا کوئی تغیر نہیں ہوا، یہاں تک کہ 100 برس میں ان کے بال بھی سفید نہیں ہوئے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک ہی قبرستان کے اور ایک ہی آب و ہوا میں اگر بعض مردوں کی لاشیں گل سڑ کر فنا ہو جائیں اور بعض بزرگوں کی لاشیں سلامت رہ جائیں اور ان کے کفن بھی میلے نہ ہوں تو ایسا ہو سکتا ہے، بلکہ ایسا بارہا ہوا بھی ہے، اور حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ قرآنی واقعہ اس کی بہترین دلیل بھی ہے۔ نمبر 2، بیت المقدس کی تباہی اور ویرانی دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام غم میں ڈوب گئے اور فکر مند ہو کر یہ کہہ دیا کہ اس شہر کی بربادی اور ویرانی کے بعد کون اس کو زندہ کر سکتا ہے، اس شہر کو دوبارہ آباد کر سکتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ سب کام کرنے پر قادر ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اپنے وطن اور شہر سے محبت کرنا اور الفت رکھنا یہ اللہ والوں اور پیغمبروں کا طریقہ رہا ہے۔ آج کی ویڈیو کا یہیں پہ ہم اختتام کرتے ہیں۔ نیکسٹ آنے والی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔